آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے روزہ نہیں رکھا، اور بتائیں بھی نہیں جی کہ نہیں رکھا ہوا. یہ گناہ ہے بتانا کہ میں نے نہیں رکھا. یہ اس کا پردہ کرنا ضروری ہے. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا. کون مجوسی؟ آپ کو پتہ کون ہوتے ہیں؟ آگ پرست، آگ کو خدا مانتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو اس کا بیٹا جو ہے وہ رمضان میں گلی میں کھڑا ہو کے نا روٹی کھا رہا تھا. آج تو ہم بچوں کو پیسے دیتے ہیں نا، فخر سے دکان سے چیز لے کے آؤ، کھاتے ہیں، وہ روکتے ہی نہیں. اس کا بیٹا گلی میں کھڑے ہو کے وہ کھانا کھا رہا تھا، روٹی چبا رہا تھا اپنے منہ میں. تو وہ ادھر سے وہ مجوسی آ گیا، اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا. اس نے کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ دفع ہو جا، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اندر چلا جا. وہ کہنے لگا بابا تو بھی تو روزہ نہیں رکھتا، کھاتا تو بھی، اور مجھے تو نے مارا. اس نے کہا میں اندر جا کے کھاتا ہوں نا، باہر تو نہیں کھاتا، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے. روایت میں آتا ہے، عقائد میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ رات کو سویا نا تو اسے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. اسے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. اس نے دیکھا کہ جنت کے اندر محل ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا یہ مسلمان مرد کا ہے. اس نے کہا مجھے عطا کر دیجئے. آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، تو بھی اسے حاصل کر سکتا ہے. اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے. حضرات گرامی قدر، احترام رمضان پر اس مجوسی کو اللہ کے نبی کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا کے اسے مسلمان بھی کر دیا. جی رمضان کے روزے کا اتنا بڑا احترام ہے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیسے مسلمان ہیں. جی ہم پہ تو فرض ہے نا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. قرآن کہتا ہے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. اور ہم بڑے فخر کہتے ہیں او بیٹا نہ رکھیوں، پترا کمزور ہو جائے گا. کوئی مرتا نہیں روزے سے. یہ روزہ بھی روح کی غذا ہے. یہ کھانا اور پینا ہمارے جسم کی غذا ہے. ہم نے جسم کو تو موٹا تازہ کر لیا ہے، لیکن اپنی روح کو ہم پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. خدا را حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھو. جبریل امین بدعا کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس کے فیوض و برکات حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے، بولیے نا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو یہ اگر میں اور آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم بھی تو اسی کے مصداق ہیں نا. اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ہم بھی تو اسی کے مصداق ہیں نا. تو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. جو قرآن پڑھے ہوئے نا وہ روزہ ایک قرآن ضرور ختم کرو رمضان میں. پتہ نہیں زندگی میں تم 70 ختم کر سکو یا نہ کر سکو، لیکن اگر اس رمضان میں ایک قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ نے پڑھ لیا تو اس رمضان کی برکت سے اللہ آپ کو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. ہر بندے کو خیرات کرنی چاہیے اس رمضان میں جتنی بھی توفیق ہو. اپنی توفیق کے مطابق ہی ہے نا. مجھے ایک پیسے کی توفیق ہے تو میں کہوں میں 10 پیسے کروں گا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ منع ہے. جتنی توفیق ہے اتنی کرو، لیکن کرو ضرور. کیوں؟ اس مہینے میں تھوڑی خیرات کرو گے ثواب زیادہ پاؤ گے. جی ثواب زیادہ حاصل ہوگا. اور میں آپ کو یہ عرض کروں جو بیمار ہوں، مسافر ہوں، ان کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن پردہ ان کے لیے بھی ضروری ہے. ایک بندہ بیمار ہے نا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اگر وہ روزہ رکھتا ہے اسے ڈبل ثواب ہے. ایک بندہ مسافر ہے، پچھلے مسافت کچھ اور تھی، اب تو سفر ہی آسان ہے نا. گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، گھروں کے اندر لوگوں کے ایئر کنڈیشن، لیکن وہ کیفیت ہی نہیں. وہ تو پیدل سفر ہوتے تھے. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ سفر میں جا رہا ہے، بے شک جہاز میں جا رہا ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کی طرف سے اسے اجازت ہے وہ نہ رکھے، لیکن بعد میں رکھے. لیکن علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا روزہ ہے نا، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا، پورا سال بھی ہم روزہ رکھیں نا، تو جو اس روزے کا ثواب ہے نا وہ ہمیں نہیں مل سکتا. رمضان کے روزے کا ثواب پورا سال بھی روزہ رکھنے سے ہمیں نہیں مل سکتا. جو اس ایک روزے کے، ایک روزہ آپ بعد رکھیں گے، قضا اس کی پوری ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب جو رمضان کے روزے کا ہے وہ ہمیں کبھی نہیں مل سکتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے بدعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس کے فیوض و برکات حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے، بولو یار، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے یا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے.
جی خود اپنا فیصلہ کریں کہ ہم نے اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے یا دور ہونا ہے. یاد رکھیے مولوی کے ذمہ جہاد باللسان ہے. کل بھی میں تفسیر میں عصر کے بعد یہ بیان کیا تھا, ظفر صاحب یاد ہوگا آپ کو, کہ ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈنڈے سے کریں کہ نہیں ایسا کر لیں, نہ, بتانا ہمارے ذمہ ہے, آگے عمل کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے, کریں یا نہ کریں, کہ قرآن کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, نبیوں کے ذمہ صرف ہدایت پہنچانی ہے, منوانی نہیں. اس لیے یہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہیں.